بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان اپنے 73 سال کی آزادی کے بعد بھی وہ مقام حاصل نہیں کر پایا جو انڈیا نے ہماری آزادی کے بعد کیا، بنگلہ دیش نے ہماری آزادی کے بعد کیا، چائنا کا جو ریولوشن تھا وہ ہماری آزادی کے بعد آیا، جو سیکنڈ ورلڈ وار کی تقریباً نزدیک اسی پیریڈ سے جو یورپین کنٹریز تھی انہوں نے گرو کیا۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان جو اپنے 60s کے اوپر عروج میں تھا اب وہ مسلسل زوال کا شکار رہا؟ اس کا جو پولیٹیکل ڈس آرڈر ہے، پاکستان ہمیشہ سیاسی انتشار کا شکار رہا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی لیڈرشپ کے بعد لیاقت علی خان صاحب آئے اور ان کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد ایک پولیٹیکل گیپ رہا پاکستان کے اندر، اور جو پاکستان کی جو بنیادی اساس تھی، جو اسلامک ریٹرک، جو اسلامک آئیڈیالوجی کا نفاذ جو مقصد تھا اس کو پورا نہیں کیا گیا پاکستان میں۔ اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل موومنٹ تھی وہ کچھ افراد پر شامل تھی، وہ کسی مضبوط پارٹی کی بنیاد پر نہیں تھی، وہ چند اشخاص کی بنیاد پر تھی کہ جن کی وجہ سے ایک پولیٹیکل ٹرموائل اور پولیٹیکل کیوس پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کے اندر رہا۔ ایوب خان صاحب آئے، انہوں نے انڈسٹریل ریولوشن دیا پاکستان کو ڈیمز دیے، انڈسٹریل گروتھ ہوئی پاکستان کے اندر، انویسٹمنٹ ہوئی، ایگریکلچرل پروڈیوس تھا وہ ریکارڈ پہ رہا، جو 60% آف دی GDP کنٹریبیوٹ کرتا تھا، وہ پاکستان کی ایک انجن آف گروتھ کا ضامن بنا۔ لیکن اس کے بعد 71 اور 71 سے تھوڑا پہلے پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل کیوس آیا، زبان کی بنیاد پر آیا، رنگ کی بنیاد پر آیا، اور اس لحاظ نے پاکستان کے حصے بکھرے کر دیے اور پاکستان کے دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا۔ یہ ایک پولیٹیکل ٹرموائل تھا پاکستان کا کہ جو پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے، جو مختلف ملٹیپل پارٹیز ہونے کی وجہ سے اور زبان کی بنیاد پر اور کچھ پیٹی ایشوز کی وجہ سے پاکستان کو یہ دن دیکھنا پڑا اور بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا۔ اس کے بعد پاکستان کے اندر پھر وہیں پارٹی ٹرموائل رہا، 9 ستاروں کی تنظیم آئی، انہوں نے بھٹو کے خلاف موومنٹس چلائیں، یوں ایک پولیٹیکل کیوس پھر دوبارہ شروع ہوا اور پاکستان اسی پولیٹیکل کیوس کو ابھی تک لیے ہوئے ہے۔ اس پولیٹیکل ٹرموائل کی وجہ ملٹی پارٹی الیکشنز بھی رہے اور مختلف اشخاص بھی اس کا حصہ رہے، جو بھی آئے یہاں پر وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار ہوئے۔ پولیٹیکل پارٹیز اتنی رہی جو الیکشن میں آئیں، الیکشنز میں انہوں نے حصہ لیا، اور یوں وقت چلتا رہا اور پولیٹیکل ٹرموائل بجائے سنبھلنے کے مزید بڑھتا چلا گیا، اور ان پارٹیوں نے اپنے مفاد کے لیے اس ملک کے حصے بکھرے کیے اور آج یہ پاکستان کو اس نہج پر پہنچایا۔ دوسرا پاکستان کا سب سے امپورٹنٹ جو ایشو ہے جس کی وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا، ترقی نہیں کر سکا، وہ اس کا سیکیورٹی ایشو ہے۔ پاکستان 1947 کے بعد جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا کے ساتھ اس کی ایک چپکلش رہی، ڈیورنٹ لائن پر ایک چپکلش رہی، افغانستان سے کشمیر کو لے کے ایک چپکلش رہی انڈیا کے ساتھ، جوناگڑھ کو لیے ہوئے ایک چپکلش رہی پاکستان کی انڈیا کے ساتھ۔ تو جو انڈیا کے ساتھ کچھ سیکیورٹی ایشوز تھے جس کی وجہ سے پاکستان نے 3 جنگیں بھی لڑی، 71 کی بھی لڑی، اور اس کے بعد پھر 1965 کی بھی لڑی اور 1999 کی بھی لڑی، جس کی وجہ کشمیر رہا، اور اس کی وجہ سے کچھ ڈی اسٹیبلائزیشن کا سامنا کرنا پڑا پاکستان کو، اور پاکستان نے وار آن ٹیرر میں حصہ لیا، جس کی وجہ سے کیونکہ ایک ہسٹری پاکستان کی انڈیا کے افغانستان کے ساتھ ایک شیئرڈ ہسٹری ہے جس میں پاکستان اور افغانستان کی جو ٹرائبل پٹی ہے
یہ ان کے آپس میں تعلقات ہیں، رشتے ہیں اور ان کے اپنے ایک رسوم و رواج ہیں، اس پر ایک کاری ضرب دی اور بارڈر لائن کھینچا گیا یہاں پر، جس کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی ایک ٹرموائل رہا وار آن ٹیرر کی وجہ سے۔ اور یہ تو ایکسٹرنل ایشوز تھے۔ اب انٹرنل کچھ ڈی اسٹیبلائزیشن کے فیکٹرز رہے، وہ کچھ اس طرح کی مذہبی تنظیمیں رہیں، کوئی اس طرح کے پریشر گروپ رہے، کوئی فریڈم موومنٹس چلیں پاکستان کے اندر ہی، جیسے کہ بلوچ لبریشن آرمی ہے، یہاں تک کہ ابھی حالیہ کہا جاتا ہے کہ MQM کی بھی جماعت اس میں شامل رہی۔ تو ایک فریڈم جو موومنٹس تھی پاکستان کے اندر ہی ڈویژن کے جو حامی تھے، ان کی وجہ سے بھی ایک ڈی اسٹیبلائزیشن، سیکیورٹی ڈی اسٹیبلائزیشن پاکستان کے اندر رہی۔ تیسری وجہ پاکستان کی ترقی نہ کرنے کی، وہ پاکستان کا معاشی نظام ہے۔ 1947 کے بعد جو پاکستان کے حصے میں جتنی دولت آنی تھی، پاکستان کے حصے میں جتنی ڈسٹریبیوشن ہوئی، اس کو پاکستان کو پورا نہیں دیا گیا۔ یہاں انڈسٹریل سیٹ اپ نہیں تھا، جس کی وجہ سے بھی پاکستان ڈی اسٹیبلائزیشن کا شکار رہا، معاشی طور پر بدحالی کا شکار رہا۔ اور پھر ان پولیٹیکل ٹرموائل کی وجہ سے، ان سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے پاکستان اپنی اکانومی کا جو بڑا چنک ہے وہ ان وارز کے اوپر انہوں نے لگایا، اور پولیٹیکل کیوس کی وجہ سے اور پریشر گروپس کی وجہ سے ان کو دبانے کے لیے جو پیسہ لگا وہ ایک طرف اکانومی کو اٹھنے نہیں دیا، بجائے یہاں پہ انویسٹمنٹ ہوتی، انڈسٹریل گروتھ ہوتی اور IT اور مختلف سروس سیکٹرز پر کام کرتے، وہ نہیں ہوا، اور پاکستان دوسری طرف وار آن ٹیرر کی طرف چلا گیا، جس کی وجہ سے دوبارہ پاکستان کو معاشی بدحالی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ کچھ ریزنز تھی جن کی وجہ سے پاکستان آج اپنے 73 سال کمپلیٹ کرنے کے باوجود بھی ترقی نہیں کر سکا۔